الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. برادران اسلام، عزیزان گرامی، نوجوانان اسلام، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعہ کی نماز کے لیے جمع فرمایا ہے. میرے دوستو، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح یہاں جمع فرمایا ہمیں جنت الفردوس میں بھی اسی طرح جمع فرمایا. میرے پیارو، اللہ تعالی نے اس دنیا کو پھیلایا ہے، اس دنیا کی انسانیت کو پھیلایا ہے دو ذریعوں سے. وہ دو ذریعے کون سے ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری انسانیت تا حد نگاہ زمین پر پھیل پڑی ہے. زمین کے کوچے میں، چپے چپے میں، دریا کے اندر، پہاڑوں میں، درختوں کے اندر، جنگلات میں ہر طریقے کی پھیل گئی. وہ کون سے ذریعے ہیں جس کے ذریعے یہ تمام مخلوقات پھیلائی گئی ہیں، انسانیت کو پھیلایا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ لوگوں ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، ہم نے تم کو پرورش بخشی ہے، ہم نے تم کو عدم سے وجود بخشا ہے. من ذکر و انثی، کن چیزوں کے ذریعے، کن ذریعے کے ذریعے؟ من ذکر و انثی، ایک مذکر کے ذریعے یعنی مرد کے ذریعے، وہ انثی اور ایک عورت کے ذریعے، ایک بیوی کے ذریعے ہم نے انسانیت کو پھیلایا. حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان دونوں کے ذریعے انسانیت اب تک پھیلتی چلی آئی ہے. کتنا زمانہ ہو گیا ہے دنیا بن کر، کتنا زمانہ گزر گیا ہے دنیا بن کر، لیکن انسانیت اب تک بھی پھیل رہی ہے اور یہ تا قیامت پھیلتی رہے گی. اس وقت سلسلہ بند ہوگا جب سور پھونکا جائے گا، جب قیامت کا منظر قریب ہوگا، جب اللہ رب العزت سور پھونکنے والے فرشتے کو حکم دیں گے کہ قیامت کا منظر طاری کر دے، قیامت کا منظر جاری کر دے. اس وقت یہ سلسلہ ختم ہو جائے. تو ابھی یہ سلسلہ جاری ہے. کن ذریعے کے ذریعے جاری ہے ہم نے ابھی جانا، ایک مرد کے ذریعے، دوسری عورت کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ نے دو ذریعے کے ذریعے انسانیت کو پھیلایا ہے. گزشتہ ہم نے
گزشتہ ہفتے کچھ بیان ہوا تھا حقوق زوجین کے ذریعے، میاں بیوی کے حقوق کے اندر کہ میاں بیوی کے کیا حقوق اسلام نے بتائے ہیں، ان دونوں کو کس طریقے سے رہنی چاہیے، اپنی زندگی کے ہر موڑ پر کس کا سہارا لینا چاہیے، کون سی یادیں لے کر اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ تو ہم نے گزشتہ ہفتے کچھ باتیں بیان کی تھی، اس ہفتے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ان باتوں کو غور سے سننے کے بعد اس نیت سے سنیں کہ ہم ان تمام باتوں پر عمل کریں گے، اس لیے کہ اصل سننے کے بعد عمل ہے۔ کوئی یہ کہہ لے کہ میں کاریگر ہوں، کوئی یہ کہہ لے کہ میں میکینک ہوں، کوئی یہ کہہ لے کہ میں انجینئر ہوں، لیکن اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ نقشہ اتار کر بتائیے، آپ یہ گاڑی سدھار کر بتائیے۔ اب وہ سدھار رہی نہیں ہے تو اس کو کون کہیں گا کہ آپ انجینئر ہیں، کون کہیں گا کہ آپ میکینک ہیں۔ صرف دعوے کرنے سے اور باتیں سننے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ عمل اصل ہے، علم کے بعد عمل بہت ضروری ہے، ورنہ علم تو ہم نے حاصل کر لیا، گیریج کا علم ہم نے حاصل کر لیا، میکینک بن گئے، انجینئر بن گئے، لیکن جب عمل کی ضرورت آ رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آتا نہیں ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سدھارنا نہیں آتا ہے، تو پھر کیسے چلے گا؟ کیسے آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ سیکھا ہے؟ اس لیے ہم جو بات بھی سنیں گے عمل کی نیت سے سنیں گے۔ یہ بات صرف آج کی مجلس کے لیے نہیں کہی جا رہی ہے، بلکہ ہم جب تک زندہ رہیں گے، جب بھی ہم کوئی بات سنیں گے تو عمل کی نیت سے سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہم نے انسانیت کو مرد اور عورت کے ذریعے پھیلایا ہے۔ خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے ان کے درمیان بستیاں رکھی ہیں، گروہ رکھے ہیں، پارٹیاں رکھی ہیں، اور گوت جس کو کہتے ہیں، شیخ، سید وغیرہ وغیرہ، یہ سب رکھے ہیں۔ کیوں رکھا ہے؟ لتعارفوا، تاکہ آپ ایک دوسرے کے پہچانو، ایک دوسرے سے پہچاننے کا ذریعہ بنے۔ اس کا نام عبداللہ ہے، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، اب دو عبداللہ جمع ہو گئے، کون پہچانے گا؟ تو یہ بیٹا ہے، یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ چچا ہے، یہ دادا ہے، یہ پردادا ہے، اس کے ذریعے پہچان حاصل ہو۔ اس لیے ہم نے انسانیت کو پھیلایا ہے تاکہ ایک دوسرے کے پہچان سکے، ایک دوسرے کی حقوق ادا کر سکے۔ تو میرے دوستو، سب سے نازک ترین رشتہ اور سب سے سنگین ترین رشتہ یہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، جو ایک پل میں جڑ جاتا ہے اور ایک پل میں ٹوٹ جاتا ہے۔ جوڑنے کے لیے اس کو لاکھوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جوڑنے کے لیے اس کو ہزاروں کروڑوں کی عمارتیں تیار نہیں کروانا پڑتی، جوڑنے کے لیے اس کو کسی میکینک کے پاس نہیں لے جانا پڑتا، بلکہ دو گواہوں کے ذریعے یہ رشتہ جڑ جاتا ہے۔ ایک قول کے ذریعے، ایجاب اور قبول کے ذریعے آپ کی خدمت میں یہ لڑکی پیش کی جاتی ہے، آپ کے نکاح میں دی جاتی ہے کہ آپ کو قبول ہے، ایک مرتبہ کہہ دیا قبول ہے تو یہ رشتہ بند جاتا ہے، یہ رشتہ جڑ جاتا ہے، پھر سے اس کو توڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ اتنا آسان رشتہ ہے، لیکن اتنا خطرناک اور سنگین رشتہ ہے، اور اس کے جڑنے کے بعد جو حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں، یہ جو ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، یہ بڑی خطرناک اور سنگین ذمہ داری ہے۔ اگر ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا جائے گا تو ہمیں سخت پکڑ کی جائے گی، ہماری سخت پکڑ ہوگی۔ اس پکڑ سے بچنے کے لیے ہمیں ان تمام حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ میاں بیوی کا رشتہ بہت نازک رشتہ ہے، اور کانچ سے بھی زیادہ جو ہے تو نازک رشتہ ہے۔ کانچ کو بھی کیسا بھی کر کے جڑایا جا سکتا ہے،
لیکن یہ دو دل مل کر جب ٹوٹ جاتے ہیں تو بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ اس لیے یہ دو دل جب ملتے ہیں تو یہ نیت سے ملانا چاہیے کہ ہم ان دلوں کو مرتے دم تک اپنے دل میں محبت قائم رکھیں گے۔ اس لیے شوہر کو اور عورت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ شوہر جو بات کہے اس پر عمل پیرا ہو، اس کو اپنی زندگی کا نمونہ بنا لے، اس بات کو اپنے پلوں سے باندھ لے، اس بات کو اپنے گریبان کے اندر جو ہے تو باندھ لے۔ اطاعت کا حکم دیا گیا ہے شوہر کو بھی، اور عورت کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، بیوی کو بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کی ذات نے جو اتنا بڑا ہے، سب کاریگری اس کے ہاتھ میں ہے، میکینک وہ سب ہیں، اس ذات نے اس بیوی کے حق میں سفارش کی ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیوی کے حق میں سفارش کی ہے کہ بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، اچھائی کا برتاؤ کیا جائے، ان کو مارا پیٹا نہ جائے، ان کے ساتھ اچھی تہذیبی لحاظ سے پیش آیا جائے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بدقسمتی سے جو ہے تو بہت کوتاہیاں اس سلسلے میں انجام دی جا رہی ہے۔ میاں اپنے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے اور بیوی اپنے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، یہ دونوں اپنے حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اگر میاں اپنا حقوق ادا کر لے تو بیوی بھی خود اپنا حقوق ادا کر لیں گی، لیکن میاں خود اپنا حقوق نہیں ادا کرلا اور بیوی سے کہتا کہ آپ ہمارا حقوق دے دیجیے، ادا کیجیے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے دکان سے کوئی چیز خرید لی، دکاندار نے دے دی اور آپ اس کو روپیے نہ دیں، یہ کون سی بات ہے؟ آپ کو دونوں بھی دینا پڑے گا، دکاندار بھی اپنی سامان دے گا اور آپ اس کی قیمت دیں گے۔ حصول دونوں کے بھی حق ادا کرنے ہیں، تب جا کر یہ جو دو پہیے اور گاڑی کے جو دو پہیے ہیں وہ صحیح سلسلے سے چلتے ہیں، ورنہ اگر ایک کی بھی ہوا نکل گئی تو اس کو لوٹ کر لے کر جانا پڑتا ہے۔ ہم بارہا دیکھتے ہیں کہ جب ایک ٹائر کی ہوا نکل جاتی ہے تو کوئی بھی اس پر سوار ہو کر نہیں جاتا ہے، دو سیٹ اس پر کبھی بھی سوار نہیں ہو سکتے، اس کو لوٹ کر لے کر جانا پڑتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ میاں بیوی، یہ دو رشتے، یہ دو پہیے ہیں، اس کے اندر ذرہ برابر بھی ہم کمی اور کوتاہی نہ کریں، ذرہ برابر بھی بے توجہی اور لاپرواہی سے کام نہ لے، جو شوہر بھی اپنے حقوق کو ادا کرے اور بیوی بھی اپنے حقوق کو ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں اگر کسی کو میں کسی مخلوق کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، کسی مخلوق کے لیے میرے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو وہ عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اتنا بڑا حقوق بتایا جا رہا ہے، اس کی اطاعت کی اتنی بڑی مثال دی جا رہی ہے، لیکن سجدے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بالفرض دے دیتے کسی مخلوق کے سامنے جھکنے کا حکم تو وہ عورت کو حکم دیتے کہ اپنے شوہر کے سامنے جھکے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے اس وعدے کو نبھانے کی، اس رشتے کو نبھانے کی، لیکن ہم ذرا سی بات پر جو ہے تو جھگڑنے بیٹھ جاتے ہیں، ذرا سی بات پر جو ہے تو ہمارے درمیان، ہمارے خاندانوں کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے، جدائیگی کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا رشتہ جو زندگی تک قائم رہتا ہے، قبر تک قائم رہتا ہے، اس کو ذرا سی بات پر توڑنے کی فضا نہ بنانا چاہیے، اس لیے کہ یہ رشتہ جب تک قائم رہے گا تو خاندانیں آباد ہوں گی، سلسلہ چلتا رہے گا، نسل آباد ہوگی، ہر چیز کے حقوق ادا ہوتے رہیں گے۔ لیکن اگر یہ سلسلہ ٹوٹ گیا، خدا نہ خواستہ یہ سلسلہ ٹوٹ گیا، میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ گیا، تو یہ سلسلہ بہت دور تک اس کے فسادات کے نقصانات پہنچ سکتے ہیں، خاندان تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، اولاد کی جو ہے تو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے
کہ جو بات بھی شوہر اپنے بیوی کو کہے تو اس کو چاہیے کہ اگر شریعت کے حدود میں رہ کر حکم دے رہا ہے تو اس بات کی تعمیل کرے، اور شریعت کے باہر رہ کر حکم دیتا ہے تو اس بات کو لوٹا سکتے ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر شوہر کی حکم عدولی کی بہت سارے واقعات پائے جاتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جب شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی تو پھر یہ رشتہ کیسے چلے گا؟ یہ رشتہ کیسے دور تک دیر پا رہ سکتا ہے؟ اس لیے اس رشتے کو نبھانے کے واسطے، اس رشتے کو دور تک لے جانے کے لیے، اس رشتے کو موت تک لے جانے کے لیے ہمیں تمام مشاکل کا، ہمیں تمام مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور تمام مشکلات کا حل بھی ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو میرے دوستو، یہ رشتہ جس کے بارے میں سفارش اللہ تعالیٰ نے کی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اگر ہم ان اللہ کی بندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے، ان کو نفقہ دیں گے، ان کو رہنے کے لیے جگہ مکان دیں گے، ان کو خرچ کرنے کے لیے روپیے پیسے دیں گے، تو میرے دوستو بیوی بھی اپنا حقوق ادا کریں گی، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے گی۔ ہم اس سے ہر چیز اٹھا سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری مثال دی کہ ہن لباس لکم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ کوئی معاشرہ اس جیسی مثال نہیں پیش کر سکتی ہے جو اسلام نے میاں بیوی کی مثال پیش کی ہے کہ یہ جو کپڑا ہے یہ جسم سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا ہے، یہ جسم سے بالکل چپکا ہوا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مثال دی ہے ہن لباس لکم، کہ عورت تمہارے لیے لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور شوہر بیوی کا لباس ہے۔ تو لباس جس طریقے سے جسم سے دور نہیں ہو سکتا، تو اسی طریقے سے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ دونوں سے جڑے ہوئے ہیں، یہ کبھی بھی توڑ نہیں سکتے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ شوہروں کے لیے بھی نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور بیویوں کے لیے بھی نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ وہ کیا کیا نصیحتیں ہیں، وہ کیا کیا فرمودات ہیں، ہمیں ان سب کو جاننے کی کوشش کرنا ہے۔ ہم نے نماز کے فرائض کو یاد کر لیا، نماز کے واجبات کو یاد کر لیا، وضو کے فرائض کو یاد کر لیا، لیکن جو معاشرتی زندگی ہوتی ہے، معاشرت جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اس کے اندر ہم بہت کوتاہیاں کرتے ہیں۔ ہم بہت سارے فرائض سے اپنے آپ کو چھڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر بیوی اپنے شوہر کا حقوق ادا کریں گی تو شوہر کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ اگر شوہر بیوی کے حقوق کو ادا کرے گا تو بیوی کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مرد کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چل رہی تھی، اس میں یہ بات چل پڑی کہ سب سے اچھی بیوی کون سی ہے، یعنی بیوی کے اندر وہ کون سی خصلت ہے جو سب سے اچھی ہے، کون سی بیوی اچھی ہے۔ تو لوگ الگ الگ رائے دینے لگے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ مجالس چل رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، چونکہ آپ کی بیوی تھی حضرت علی کی۔ ان سے فرمایا کہ ہماری مجلس میں بات چل رہی ہے کہ اچھی بیوی کون سی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اچھی بیوی وہ ہے جو جس پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے اور وہ کسی غیر مرد کی طرف نظر نہ کرے، اور اچھا شوہر وہ ہے جو کسی غیر عورت کی طرف نہ دیکھے اور کوئی غیر عورت اس کی طرف نہ دیکھے، غیر محرم۔ تو یہ پہچان بتائی گئی ہے اچھی بیوی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، تم میں سے خوش اخلاق والا شخص وہ ہے
جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، جس کے حسن سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ تو اس حدیث کے اندر ضمنی طور پر یہ بھی بات بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی مرد کی اچھا یا برا ہونے کی اگر ہمیں پتہ لگانا ہے کہ مرد کی عادات کیسی ہے، اس کی خصلتیں کیسی ہیں، اس کی جو ہے تو دیکھ بھال اور رکھ رکھاؤ کیسا ہے، تو ہمیں ان کے گھر والوں سے پوچھنا چاہیے کہ یہ مرد کیسا ہے۔ ہمیں اس کے کاروبار کی طرف نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اس کے دوستوں سے نہیں پوچھنا ہے، ہمیں اس کے ملنے جلنے والوں سے نہیں پوچھنا ہے، بلکہ ہمیں اس کے اچھے اور برے ہونے کی اگر پہچان کرنا ہے تو وہ اپنے گھر والوں سے کرنا ہے، اس کے گھر والوں سے کرنا ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا اخلاق والا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہو۔ تو جو مرد اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہے گا، اچھا سلوک کرے گا، اپنی اولاد کے حقوق ادا کرے گا، اپنی میاں بیوی کے حقوق ادا کرے گا، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے دوسروں کے بھی حقوق ادا کرے گا۔ جو مرد گھر میں آ کر چڑچڑا پنا کرے گا، گھر میں آ کر اس کو دیکھ کر سب دب جائیں گے، اس کو دیکھ کر کھرراٹا شروع ہو جائے گا، تو یہ مرد اس سے بدتر کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے گھر والے بھی اس کی حفاظت سے نہیں، اس کے گھر والے بھی اس سے امن اور امان میں نہیں۔ ہوتا ہے آج کل ہمارے معاشرے میں ایسے مرد بھی موجود ہیں، جب وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بچے ایسے کونے کے اندر دب جاتے ہیں جیسے بلی چوہے کے اوپر حملہ کرتی ہے، اور باہر جب یہ جاتا ہے تو دوستوں کے ساتھ کھلکھلا کر، ہنس کر، مسکرا کر ملتا ہے، اور گھر میں آتا ہے تو جو ہے تو بلی بن کر آتا ہے، شکار کرتا ہے اپنے گھر والوں۔ تو یہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے، یہ مرد کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حدیث کی روح سے یہ بات کہی جا رہی ہے، حدیث کے اندر خود ہے۔ تو ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اپنی بیوی کے ساتھ صحیح طور پر اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ آج کل ہمارے مرد حضرات اپنی بیویوں کو وقت نہیں دے رہے، اپنا بیکار وقت دوسروں کے ساتھ لگا رہے ہیں، اور گھر میں ہمارا مرد جب جاتا ہے صبح سے اٹھ کر وہی رات میں 9، 10، 11 یا 7، 8 بجے آتا ہے، گھر میں سب چھوڑ کر جاتا ہے، بستر سے اٹھتا ہے، بستر ویسی پڑا ہے، کپڑے اتار کر جاتا ہے، کھانا اس کے لیے تیار ہوتا ہے، کھانا کھا کر جاتا ہے، اور جب وہ گھر میں جب پہنچتا ہے رات کے وقت تو جو بستر پر جس حالت میں چھوڑ کر گیا تھا وہ بستر بالکل صحیح طریقے سے لگایا ہوا ہے، جو کپڑے اس نے گندے کر کے گئی تھے وہ کپڑے بالکل دھو کر اس کے لیے پھر سے تیار پڑے ہیں، جس برتن کے اندر اس نے کھانا کھا کر اس کو ایسے ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ برتن دھو کر جو ہے تو اس کے اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بیوی اپنے ہر طریقے سے گھر کے اندر خدمات انجام دیتی ہے، اور آپ آ کر اس پر اپنا رعب جھاڑتے ہیں، ایسی مخلوق پر جو خود کمزور ہے، اور آپ کمزوروں پر اپنا دباؤ ڈالتے ہیں۔ یہ کیسے اچھے اخلاق والا ہے؟ یہ کیسا مرد ہے جو ایک عورت پر اپنا رعب جھاڑ رہا ہے، اپنا دباؤ ڈال رہا ہے؟ یہ ہرگز اچھا مرد نہیں ہو سکتا ہے۔ جو عورت اپنے گھر کے اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرتی ہے، اپنے مرد کے کپڑے، اگر ہم کسی طریقے سے کرائے پر روم لے کر رہیں گے تو ہمیں کھانے پکانے کے لیے بھی پیسے دینا پڑیں گے، کپڑے دھلوانے کے لیے بھی پیسے دینا پڑے گا، اور جھاڑو اگر لگوانی ہے تو کسی نوکر کے ذریعے جھاڑو لگوانے کے لیے بھی پیسے دینے پڑیں گے، اور ہمارا بستر، ہمارا ہر طریقے سے گھر کی جو صفائی کرنی ہے ہمیں نوکر رکھنا پڑے گی۔ لیکن یہی عورت ایک وقت میں آپ کے خادم بن جاتی ہے، ایک وقت میں آپ کی دھوبن بن جاتی ہے، ایک وقت میں آپ کی جو ہے تو نوکرانی بن جاتی ہے، ایک وقت میں آپ کے لیے کیا کیا نہیں بن سکتی ہے، لیکن آپ ہیں کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جس نے اپنے گھر کو چھوڑا ہے
جس نے اپنے پسندیدہ کھانوں کو چھوڑا ہے، جس نے اپنے ماں باپ کو ایک لفظ بول کر چھوڑ دیا ہے، اور جس نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا ہے، جس نے اپنے بھائی بہن کو چھوڑ دیا ہے، جس نے اپنے رہتے ہوئے گھر کو الوداع کہہ دیا ہے، جس نے اپنے سہیلیوں کو چھوڑ دیا ہے، جس نے جو ہے تو ہر طریقے کی قربانی دے کر ایک لفظ بول کر اپنی زندگی کو تیرے حوالے کر دیا ہے، اور تو ہے کہ اس پر اپنا رعب جھاڑتا ہے۔ یہ کیسا مرد ہے؟ میرے دوستو، ہمیں اس پر بہت افسوس کرنا پڑے گا کہ ہماری زندگی گھر کے اندر کیسی گزر رہی ہے، کیا ہم اپنے حقوق صحیح طریقے سے ادا کر پا رہے ہیں؟ ایک حدیث کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے تو صدقہ کرتا ہے، کسی غریب کو دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کسی یتیم کو دیتا ہے، اور ایک آدمی جو ہے تو اپنی بال بچوں پر خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی کا حقوق ادا کرتا ہے، تو سب سے زیادہ ثواب رکھنے والا صدقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، جو پیسہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا جاتا ہے وہ پیسہ زیادہ ثواب کا حقدار رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا اور نفل جو ہے تو صدقات کرنا یہ کوئی انسان پر فرض نہیں ہے۔ مال اگر اپنے پاس ہے تو ہم زکوٰۃ نکال کر دے سکتے ہیں، لیکن تیرے اوپر اپنے بال بچوں کی، اپنی بیوی کی، ان کی پرورش کرنا، ان کے لیے اپنے پیسے کو خرچ کرنا، ان کے لیے رہائش کا انتظام کرنا یہ ضروری ہے اور فرض ہے۔ اگر تو اس فرض کے اندر کوتاہی کرے گا تو تیری پکڑ ہوگی قیامت کے دن۔ تجھ سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ وہاں پر مال کی ضرورت تھی تو نے دے دیا، لیکن یہ ضرور سوال ہوگا کہ ہم نے تجھ کو مال والا بنایا تھا، ہم نے تجھ کو بیویاں دی تھی، اولاد دی تھی، تو نے ان کے اوپر خرچ کیا کیا؟ یہ تو نہیں پوچھیں گے اللہ کہ نفل صدقات کا میں نے تم کو حکم دیا تھا، لیکن سب سے پہلے جو تجھ پر ضروری تھا اور فرض تھا وہ اپنی بیوی کے اوپر، اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا فرض تھا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسی حالت خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، جس بیوی کو اسلام نے گھر کا چوکیدار بنایا تھا، گھر کی زینت بنا کر رکھا تھا، آج وہی عورت بازار کی زینت بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے، بازار کے اندر جو ہے تو حمالی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، بازار کے اندر بوجھے اٹھاتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور جس مرد کو جو ہے تو باہر کی ذمہ داری دی گئی تھی وہی مرد اپنے آپ کو گھر کے اندر گھسا کر رکھ رہا ہے۔ یہ کیسا معاملہ ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ اسلام نے برابری کا معاملہ کیا ہے۔ اگر عورت کو یہ حکم دیا ہے کہ تم گھر کی زینت ہو، گھر کی جو ہے تو مالکن ہو، تو شوہر کو حکم دیا ہے کہ تمہارے اوپر جو ہے تو باہر کی ذمہ داریاں ہیں، باہر کے خرچے ہیں، باہر کے جو ہے تو حقوق ہیں، اسی لیے مرد پر جہاد بھی ہے، مرد پر جماعت بھی ہے، مرد پر ہر چیز فرض ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا، جہاد کرنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، جمعے کے اندر جانا، یہ سب مرد پر ضروری ہے، اور عورت پر یہ سب ضروری نہیں ہے۔ عورت پر نہ جماعت ضروری ہے، نہ جہاد ضروری ہے، نہ وہ جمعے کی نماز کے اندر حاضری دے سکتی، اور نہ وہ جماعت کی نماز کی پابند ہے۔ تو ہم کیوں اس کو ایسے تکالیف سے دوچار کر رہے ہیں جس اسلام نے اسے بچایا تھا، اور ہم اس کے اوپر مسلط کر رہے ہیں؟ تو میرے دوستو، ہمیں اپنی ازدواجی زندگی، ہمیں اپنی معاشرتی زندگی، ہمیں اپنی زندگی کو خوشگوار گزارنا ہے۔ بیویوں کے ساتھ ہمیں کیسا رہنا چاہیے، بچوں کے ساتھ کیسے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، ماں باپ کے ہم پر کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، گھر میں ہمیں کس طریقے سے رہنا ہے، یہ ساری کی ساری تعلیمات اسلام میں موجود ہیں۔ لیکن ہمیں ضروری ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے نماز سیکھنے کی کوشش کی ہے، کیا کبھی یہ سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ میاں کی بیوی پر کیا حقوق ہے، بیوی کے میاں پر کیا حقوق ہے؟ ہم جو ہے تو سنن، نوافل اور مستحبات پر اتنا زور دیتے ہیں، لیکن ہم فرائض میں کوتاہی ادا کر رہے ہیں۔
جو فرض ہے اس سے ہم چھٹی مار رہے ہیں، اور جو نوافل ہے، سنن ہے، مستحبات ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ بہت نازک مسئلہ ہے، بہت سنگین مسئلہ ہے، اس لیے قرآن کریم نے جا بجا جگہ بجگہ پیش کے اندر یہ جو ہے تو خطاب فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں عورتوں کی زندگی، مردوں کی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، یہ ساری کی ساری بتائی گئی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اور ان تعلیمات کو سیکھ کر اپنی زندگی میں اس کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آئندہ بھی بیان کیا جائے گا اسلامی حقوق کے معاشرت کے اوپر۔ ابھی جو ہے تو میاں بیوی کے حقوق کیا کیا ہیں وہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کے بعد اور اگر وقت ملا تو ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اولاد کے حقوق، یہ سارے بیان کیے جائیں گے۔ اس لیے آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ ہم اپنا وقت نکال کر جو ہے تو مسجد میں اذان کے بعد فوراً پہنچنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مسجد کے دروازے پر دستک دیں اور ادھر امام مصلی پر کھڑا ہو رہا ہے۔ یہ آج ہمارا المیہ بن گیا ہے، آج ہماری جو ہے تو عادت بن گئی ہے کہ ادھر امام صاحب خطبے سے فارغ ہوتے ہیں اور ادھر ہم دوڑتے آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں کون سی جیت مارنا ہے۔ اس لیے ہم اپنی عادت بنائیں کہ ہم نماز سے جب اذان ہو اسی وقت ہم مسجد میں آنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بیان ہمارا چھوٹ جائے، کوئی بات ہماری چھوٹ جائے اور ہم اس سے